السلام علیکم۔ کبھی یہ خیال آیا ہے کہ عشق حقیقی یعنی اللہ سے محبت میں پوری طرح ڈوب جانے کا احساس آخر کیسا ہوتا ہے؟ آج ہم مولانا حسرت موہامی کی ایک ایسی ہی لازوال غزل کے ذریعے اسی روحانی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف شاعری نہیں ہے بلکہ ایک بہت ہی گہرے روحانی تجربے کا بیان ہے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ غزل کا آغاز ہوتا ہے اس بے حد خوبصورت مطلع سے۔ سچ کہوں تو اس شعر کی سادگی میں اتنے گہرے معنی چھپے ہیں کہ یہی ہمارے پورے تجزیے کی بنیاد بنیں گے۔ تو یہ شعر بات کر رہا ہے اس خوش قسمت انسان کی جسے اللہ کی محبت بھری نظر نصیب ہو جاتی ہے۔ حسرت کہتے ہیں کہ بھئی ایسے شخص کو تو اپنے نصیب پر فخر کرنے کا پورا حق ہے۔ اب یہاں جو بات غور کرنے والی ہے نا، وہ صرف خوش قسمتی نہیں ہے بلکہ اس کے بعد کا رد عمل بھی ہے۔ یعنی جب اللہ کی نظر کرم ہو، جیسا کہ ان نکات میں واضح ہے، تو انسان پر ناز کرنا اور شکر ادا کرنا ایک طرح سے لازم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک مکمل روحانی تعلق کی شروعات ہے۔ یہاں حسرت نے کنایا کا بہت خوبصورتی سے استعمال کیا ہے۔ دیکھیں، نگاہ یار جسے آشنائے راز کرے، یہ صرف ایک نظر ڈالنا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کسی کے دل کا حال جان لے، اس کی مرادیں پوری کر دیں۔ یہی تو شاعری کا کمال ہے کہ الفاظ اپنے ظاہری معنی سے کہیں آگے تک جاتے ہیں۔ اچھا، تو جب اللہ کی نظر کرم ہو گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خدائی تعلق انسان کی زندگی پر آخر اثر کیسے ڈالتا ہے۔ یہ شعر اسی محبت کے نتیجے کو بیان کرتا ہے۔ اس شعر کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت انسان کو اس دنیا اور آخرت یعنی دونوں جہانوں کی فکروں سے آزاد کر دیتی ہے نا؟ یہ ایک بہت طاقتور خیال۔ یہاں یہ جو جنوں کا لفظ ہے نا، یہ بہت اہم ہے۔ صوفی شاعری میں یہ کوئی عام دیوانگی نہیں ہے، یہ عشق حقیقی کی وہ شدت ہے جو انسان کو ہر خوف اور ہر فکر سے بے نیاز کر دے، اور شاعر اسی کیفیت کے ہمیشہ رہنے کی دعا کر رہا ہے۔ جب کوئی خدا کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ شعر عقل اور محبت کے بارے میں ایک بڑا دلچسپ تضاد پیش کرتا ہے جو عشق حقیقی کی گہرائیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے صنعت تضاد کو جاننا ضروری ہے۔ اب یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ سیدھے الفاظ میں شاعر دو بالکل الٹ چیزوں کو ایک ساتھ رکھتا ہے تاکہ ایک نیا اور گہرا مطلب سامنے آئے۔ حسرت نے یہاں خرد یعنی عقل اور جنون یعنی دیوانگی کو ایک ساتھ لا کر ایک حیران انگیز نقطہ پیدا کیا ہے، اور یہ کتنے شاندار طریقے سے واضح کرتا ہے کہ خدائی حسن کے سامنے ہماری دنیاوی تعریفیں کیسے بالکل الٹ جاتی ہیں۔ جو دنیا کے لیے دیوانگی ہے وہ حقیقت میں سب سے بڑی دانائی ہے، اور جس سے دنیا عقل سمجھتی ہے وہ عشق حقیقی کے سامنے بے معنیوں کر رہ جاتی ہے۔ تو اس شعر کا خلاصہ کیا نکلا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں گم ہو جانا ہی دراصل اصل عقل مندی ہے۔ حسرت نے یہاں عقل اور جنون کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے۔ اب شاعر مشکلات اور آزمائشوں کی طرف آتا ہے، لیکن اس کا زاویہ نظر بالکل مختلف اور بہت متاثر کن ہے۔ یہ گہرا تصور ہے اور عشق حقیقی کی ایک اہم حقیقت کو سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی گہرا نقطہ ہے۔ یہاں آزمائش کوئی سزا نہیں بلکہ ایک اعزاز ہے۔ شاعر ان مشکلات پر اس لیے خوش ہے کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ اللہ اسے یاد رکھتا ہے اور ان آزمائشوں کے ذریعے اسے اپنے خاص لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر زندگی کے مسائل کا حل کیا ہے؟ اپنی ذاتی کیفیت بیان کرنے کے بعد اب شاعر ایک طرح سے پوری دنیا کو ایک نصیحت کر رہا ہے۔ یہ شعر اس روحانی سفر کا حل پیش کرتا ہے۔ اس شعر کا پیغام بالکل واضح ہے۔ اگر کوئی دنیا کے غموں سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اسے اللہ کی محبت کے درد یعنی اس کی تڑپ کو اپنانا ہوگا۔ حسرت موہانی یہاں بالکل صاف بتا رہے ہیں کہ دنیاوی دکھوں کا علاج دنیاوی چیزوں میں نہیں مل سکتا، وہ تو صرف عشق حقیقی میں ہے۔ ان کے مطابق صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو ہر مشکل سے نکالنے والی اور ہر حاجت کو پورا کرنے والی ہے۔ تو اس غزل کا آخری پیغام کیا ہے؟ اب ہم آ گئے ہیں غزل کے آخری شعر یعنی مقطع پر، جو شاعر کی عاجزی اور مکمل سپردگی کا اظہار ہے۔ اچھا، غزل کی روایت کے مطابق شاعر آخری شعر یعنی مقطع میں اپنا قلمی نام استعمال کرتا ہے جسے تخلص کہتے ہیں۔ یہاں حسرت شاعر کا تخلص ہے۔ یہ ایک طرح سے شاعر کے دستخط ہیں جو اس کی غزل کو مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہے سپردگی کی انتہا۔ شاعر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں کسی انعام کا حقدار تو نہیں ہوں، لیکن پھر بھی آپ کے رحم و کرم کا طلبگار ہوں، اور آخر میں وہ سب کچھ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دیتا ہے جو اس کے مکمل بھروسے اور ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس پوری شاعرانہ سفر کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ آئیے اسے مختصراً دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں۔
یہ غزل عشق حقیقی کے مختلف مراحل کو بیان کرتی ہے۔ یہ سفر اللہ کی ایک نظر سے شروع ہوتا ہے، پھر خوف سے آزادی دلاتا ہے، عقل کے معنی بدل دیتا ہے، مشکلات کو اعزاز بنا دیتا ہے، اور آخر کار انسان کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو حقیقی خوشی اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ حسرت کی یہ غزل صرف ایک نظم نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ حقیقی آزادی دنیاوی چیزوں سے بھاگنے میں نہیں بلکہ اللہ کی محبت میں خود کو فنا کر دینے میں ہے۔ یہ سوال آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا حسرت کے زمانے میں تھا۔ غور طلب بات تو یہی ہے کہ اس بندگی میں کیسی آزادی پوشیدہ ہے۔